السلام علیکم. لو بھائی، آج شاہین کلب میں میرے ساتھ ہیں پروین باجی اور سدھو بھائی. بس اتنے بڑے پروگرام میں صرف 2 آدمی؟ جی کیا مطلب؟ سدھو بھائی کیا آپ نے مجھے نہیں گنا؟ ہو معاف کیجیے گا، میں نے آپ کے منہ سے صرف 2 نام سنے ہیں تو میں سمجھا کہ میدان میں بس اب صرف 2 ہی پہلوان رہ گئے ہیں. سدھو بھائی آپ ہی ہوں گے پہلوان. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکیاں پہلوان نہیں ہوتی. ٹھیک تو ہے، عورتوں کو کبھی پہلوان نہیں کہتے. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پہلوان کا مؤنث کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پہلوانی. سدھو بھائی وہ پہلوانی تو پہلوانوں کا کام ہے، وہ پہلوانی کہلاتا ہے. سدھو بھائی ایک بات پوچھوں؟ ایک نہیں صاحب، 2.5 بات پوچھیے آپ. سدھو بھائی کیا آپ پہلوان نہیں ہیں؟ پروین باجی، میں نے بہت عرصہ ہوا پہلوانی چھوڑ دی. اے ہائے، چھوڑ دیا بیچاری کو؟ اے ہائے، اب وہ کہاں ہے؟ کیا اس نے دوسری شادی کر لی؟ میں اس پہلوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی زمانے میں میں کسرت کرتا تھا، ڈنڈے پیلتا تھا، مقدر ہلاتا تھا اور اکھاڑے میں کشتی لڑتا تھا. میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا تھا. ارے بھائی، انہی دنوں میں تو مجھے سدھو زماں، رستم دوراں، افراسیاب یار جنگ کے خطاب ملے تھے. اچھا سدھو بھائی یہ بتائیے کہ پہلوان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ روز صبح اٹھ کر 8-10 میل دوڑنا چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے صاحب، اس سے آپ تگڑے تگڑے پہلوانوں کو پچھاڑ سکتے ہیں. سدھو بھائی کیا آپ کی پہلوانی کا راز یہی تھا؟ دیکھیے صاحب، میں عورتوں کے راز ریڈیو پر نہیں بتا سکتا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا آپ روزانہ 8-10 میل دوڑنے کی مشق کر کے پہلوان بنے تھے؟ جی ہاں پروین باجی، اپنی اسی مشق کی وجہ سے میں نے رستم ایشیا توندو پہلوان کو پچھاڑا تھا. وہ کیسے؟ ارے صاحب، اس کا بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے. وہ تو ظاہر ہے، لیکن ہمیں پھر بھی سنا دیجیے. تو سنیے. توندو پہلوان بہت موٹا تازہ اور طاقتور تھا. وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا چکا تھا اور ہر روز کہا کرتا تھا کہ کسی میں ہمت ہو تو میرے مقابلے پر آئے. تو یہ سن کر آپ کی پہلوانی کو جوش آ گیا ہوگا. جی ہاں، کہنے لگی کہ دیکھتے کیا ہو، جاؤ مقابلے پر. بس پھر کیا تھا، میں نے اعلان کر دیا کہ توندو پہلوان کو مار کر اس کے سینے پر کھڑے ہو کر فوٹو اتروایا نہیں تو میرا نام بھی سدھو نہیں. واہ. اسے جب میرا پیغام ملا تو وہ بہت ہنسا، اتنا ہنسا کہ ہچکیاں بن گئیں. میرے دروازے پر آیا اور آواز دی، اوے سدھو، ہمت ہے تو آج شام اکھاڑے میں آ جاؤ، تمہیں چوہیا کی طرح مسل کر پھینک دوں گا. میں نے بھی کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا، اوے توندو، تو اکھاڑے میں اوندھا پڑا ہوگا اور تیری زبان لٹک رہی ہوگی. میرا یہ کہنا تھا کہ ٹھٹا مار کر ہنسا. میرے گھر کی چھت کا پلاسٹر گرنے لگا. میں نے گھبرا کر کھڑکی بند کر لی اور اس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں. سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ آج شام توندو اور سدھو کا مقابلہ ہے. تمام مرد، عورتیں اور بچے دوپہر ہی سے میدان میں جمع ہونے لگے. میرے دوست ایک اسٹریچر لے کر وہاں پہنچ گئے اور ایک تھیلے میں مرہم پٹی کا سامان بھر کر لے آئے، جس میں سیروں ہلدی چونا بھی شامل تھا. بالکل صحیح دوست تھے آپ کے. میں نے اس روز 10 کی بجائے 12 میل دوڑنے کی مشق کی. امی جان نے امام ضامن باندھا، ابا حضور نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کی اور میں نے بڑی کوشش کر کے اپنا سینہ تانا اور میدان میں جا پہنچا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ توندو پہلوان چلا آ رہا ہے. اس کے پیروں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی مگر ہچکیاں بنی ہوئی تھیں. اسے دیکھ کر میں نے اکھاڑے کے کونے میں چھپنے کی کوشش کی تو وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا اور اس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں. مقابلے سے پہلے اکھاڑے میں دونوں پہلوان ہاتھ ملاتے ہیں. اس کمبخت نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا، میرا شانہ اترنے لگا اور کلائی ٹوٹنے لگی. اے ہائے. میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کے لیے بہت زور لگایا
مگر ایسا لگا کہ میرا ہاتھ توندو کے ہاتھ میں نہیں بلکہ مگرمچھ کے منہ میں ہے۔ اتنے میں اسے ایک زور کی ہچکی آئی اور میرا ہاتھ چھوٹ گیا۔ شکر۔ ابھی میں اپنے ہاتھ کو سہلا رہا تھا کہ زمین ہلنے لگی۔ میں نے دیکھا تو توندو پہلوان دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میں بھاگنے کی تیاری کر ہی رہا تھا جی۔ کہ مجھے اس نے اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اے ہے۔ میں بہت تڑپا، مچلا، بہت زور لگایا، مگر صرف میری ٹانگیں ہوا میں جھولتی رہیں۔ اتنے میں اسے ایک زور کی ہچکی آئی اور میں پھسل کر نکل گیا۔ ابھی 2 ہی قدم دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے میری گردن پکڑی اور مجھے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ میں تڑپ رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا اور سارا مجمع لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور سدھو پہلوان کو رہا کرو کے نعرے لگا رہے تھے، جیسے میں کوئی سیاسی قیدی ہوں۔ اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری گردن ٹوٹ جائے گی، سر اس کے ہاتھ میں رہ جائے گا اور دھڑ نیچے گر پڑے گا۔ کمبخت کی گرفت اور سخت ہو گئی کہ اچانک اسے ایک زور کی ہچکی آئی اور میں اس کے شکنجے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لو بھائی۔ میں زمین پر گر پڑا۔ اب اٹھنا چاہا تو اٹھا نہیں گیا۔ توندو پہلوان بولا، ٹھہرو، میں اٹھاتا ہوں تمہیں، آج تو تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ اے ہے۔ یہ کہہ کر توندو پہلوان نے ایک ہاتھ سے میرا ایک بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے میری ایک ٹانگ پکڑی اور مجھے ہوا میں اونچا اٹھا لیا۔ اس نے اتنا اونچا اٹھایا کہ مجھے ابا حضور کے ساتھ ہوائی جہاز اڑانا یاد آ گیا۔ آسمان میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شبراتن اپنے آنگن میں بیٹھی چولہا پھونک رہی ہیں، گھسیٹا اپنے گدھے کو ڈنڈے مار رہا ہے اور شہر کے باغ میں لڑکے آم توڑ رہے ہیں۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے دشمن نے مجھے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، مگر میری ایک نہ چلی۔ اچانک توندو پہلوان کو زور کی ہچکی آئی اور میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے سر پر گرا۔ اس کا سر گھومنے لگا، اسے دن میں تارے نظر آنے لگے اور وہ چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی گردن پر زور سے گھونسا مارا۔ ایسا لگا کہ میری انگلیاں ٹوٹ کر گر پڑیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور میری طرف گھور کر دیکھنے لگا جیسے مجھے کچا چبا جائے گا۔ میرا اور کچھ تو بس نہ چلا، میں نے اپنے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں سے اپنا منہ چیرا اور باقی انگلیاں پروں کی طرح ہلانے لگا اور اپنی بڑی سی زبان لٹکا کر منہ چڑھانے والی آواز نکالی، دیکھیے ایسے، ای! بس یہ دیکھنا تھا کہ توندو پہلوان میری طرف دوڑا۔ میں جھٹ بھاگ کھڑا ہوا، اس نے میرا پیچھا شروع کیا، میں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ اب ہم دونوں اکھاڑے کے اندر چکر کاٹ رہے تھے۔ توندو پہلوان بھاری بھرکم تھا، وہ ہانپنے لگا۔ مجھے دوڑنے کی خوب مشق تھی، اس لیے میں فل اسپیڈ سے دوڑنے لگا۔ میں اتنا تیز دوڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ توندو پہلوان آگے آگے ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ اخبار والوں نے خوب تصویریں اتاری۔ ظاہر ہے۔ ابھی 15-20 چکر ہوئے ہوں گے کہ وہ لڑکھڑانے لگا۔ میں نے دوبارہ اپنا منہ چیر کر زبان چڑھا دی۔ اس کی آنکھوں سے آگ برسنے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے پکڑ کر قیمہ نکالنے والی مشین میں ڈال دے، مگر میں ہر روز 12 میل دوڑنے والا انسان، میں اس کے ہاتھ نہ آیا۔ 5-10 چکروں کے بعد اس کی سانس پھولنے لگی اور پاؤں ڈگمگانے لگے۔ میں نے اپنی زبان اور لمبی کر دی۔ وہ غصے سے چلانے لگا اور مجھے پھاڑ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے اپنی رفتار سست نہیں کی اور ایک مرتبہ اپنا منہ ٹیڑھا کیا اور اپنی دونوں آنکھیں بھینگی کر دیں۔ زبان لٹکا کر اس بری طرح منہ چڑھایا
کہ توندو نے اور تیز دوڑنے کی آخری کوشش کی، مگر اس کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی اور وہ جھومنے لگا۔ ٹانگیں آپس میں الجھیں اور وہ دھڑام سے چاروں شانے چت گرا اور اس کی زبان باہر نکل آئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ فوٹوگرافروں نے میری سینکڑوں تصویریں اتاری اور میرے دوستوں نے مجھے کاندھوں پر اٹھا لیا اور ہزاروں کا مجمع سدھو زندہ باد سدھو زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا مجھے میرے گھر تک لے گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ کیوں؟ آپ کے دوستوں نے جو سیروں ہلدی چونا تیار کر کے رکھا تھا وہ سب پھینکنا پڑا پھینکنا ہوگا۔ پڑا ہوگا۔ اچھا بھائی، سدھو بھائی کی کہانی ختم ہوئی، اب چڑیا چڈے کی یعنی تنتنی تنتونا کی کہانی کا باقی حصہ۔ پچھلے ہفتے تم سن ہی چکے ہوگے کہ تنتنی تنتونا کو جنگل میں ایک درخت ملا جس پر سونے کے پتے لگے تھے۔ اب یہ دونوں ہر غریب کے گھر میں سونے کا ایک ایک پتا ڈال آتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تم ناہید نیازی کی زبانی سنو۔ ایک دن تنتنا بولا میری پیاری تنتنی، دے دیا لوگوں کو سب سونا، اپنی تو نہ بات بنی۔ ایک دن تنتنا بولا میری پیاری تنتنی، دے دیا لوگوں کو سب سونا، اپنی تو نہ بات بنی۔ راز مجھے معلوم ہے یہ ہنس کے بولی تنتنی، جو اللہ کے بندوں کو دے اس نے ان کی بات سنی۔ خوش ہو گئے یہ سوچ کے دونوں تنتنی تنتونا، اس ٹہنی سے اس ٹہنی پہ فرٹ فرٹ اڑتے پھرتے تنتنی تنتونا، دو پرندے نام تھے جن کے تنتنی تنتونا۔ دوسرے دن راجا نے یہ ڈھنڈورا پٹوایا، کچھ عرصے سے محل میں اپنے کوئی فقیر نہیں آیا۔ دوسرے دن راجا نے یہ ڈھنڈورا پٹوایا، کچھ عرصے سے محل میں اپنے کوئی فقیر نہیں آیا۔ اس میں ہے کیا راز چھپا جو ہم کو بتلائے گا، اس کو مالا مال کریں گے، منہ مانگا وہ پائے گا۔ یہ سن کر پھولے نہ سمائے تنتنی تنتونا، اس ٹہنی سے اس ٹہنی پہ فرٹ فرٹ اڑتے پھرتے تنتنی تنتونا، دو پرندے نام تھے جن کے تنتنی تنتونا۔ کہہ ڈالی جب ساری کہانی راجا کے دربار میں، سن کے ہوا خوش راجا بولا چھپے گی یہ اخبار میں۔ کہہ ڈالی جب ساری کہانی راجا کے دربار میں، سن کے ہوا خوش راجا بولا چھپے گی یہ اخبار میں۔ کہو بھلا تنتنے میاں کیا شے تم کو بھائے گی، تنتنی بی سے بھی پوچھو کیا کچھ لے کر جائے گی۔ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے تنتنی تنتونا، اس ٹہنی سے اس ٹہنی پہ فرٹ فرٹ اڑتے پھرتے تنتنی تنتونا، دو پرندے نام تھے جن کے تنتنی تنتونا۔ تھوڑی دیر میں بولے وہ پیڑ ایک ہم کو بنوا دیں، جس پہ سونے کے پتے ہو اور وہ ہم لوگوں کو دیں۔ تھوڑی دیر میں بولے وہ پیڑ ایک ہم کو بنوا دیں، جس پہ سونے کے پتے ہو اور وہ ہم لوگوں کو دیں۔ راجا بولا پیڑ کے پتے کم نہ ہونے دیں گے ہم، اور غریبوں کو آئندہ کوئی نہ ہونے دیں گے غم۔ اب تک ہے
رہتے تنتونی تنتونا. اس ٹہنی سے اس ٹہنی پہ فروٹ فروٹ اڑتے پھرتے ٹنتونی تنتونا. دو پرندے نام تھے جن کے تنتونی تنتونا. دو پرندے نام تھے جن کے تنتونی تنتونا. یہ تھی تنتونی تنتونا کی کہانی، جسے اپنے سینکڑوں سننے والوں کی فرمائش پر آج ہم ایک بار پھر سنوا رہے تھے. اور اب اپنے ان سننے والوں کی دلچسپی کی کچھ باتیں جو ڈاک کے ٹکٹ جمع کرتے ہیں. برطانیہ کے ڈاک خانے نے اس سال کرسمس کے موقع پر 5 نئے اسٹیمپ جاری کیے ہیں، جن کی خاص بات یہ ہے کہ ان ٹکٹوں کے ڈیزائن بچوں نے بنائے ہیں. اس کے لیے ڈاک خانے نے ایک مقابلہ کیا تھا جس میں ہزاروں بچوں نے حصہ لیا اور بالآخر 5 بچوں کے بنائے ہوئے اسٹیمپ کامیاب قرار پائے. اس سلسلے میں آج ہم بھی شاہین کلب کے مقابلہ نمبر 10 کے بارے میں تمہیں بتائیں گے، لیکن اس کی بعد میں ہوگی. پہلے پروین باجی ہمیں ان ٹکٹوں کے بارے میں بتا رہی ہیں. کم سن مصوروں کے بنائے ہوئے یہ اسٹیمپ بہت خوبصورت ہیں. ان کی ڈیزائن بنانا کچھ آسان نہ تھا، کیونکہ ڈیزائن کا ایک خاص سائز رکھا گیا تھا. پھر اس میں ٹکٹ کی قیمت اور ملکہ کے سر کے لیے خالی جگہ چھوڑنی تھی، اور چھپائی کے خیال سے کچھ خاص رنگ استعمال کرنے کی اجازت تھی. ان تمام مشکلوں کے باوجود ایک انعام صرف 5 سال کی ایک لڑکی نے جیتا ہے. اس نے فادر کرسمس کی تصویر بنائی ہے، جن کا لباس عام فادر کرسمس کی طرح لال اور سفید نہیں، بلکہ بھورا، کالا اور پیلا ہے، جس میں وہ شہد کی مکھی جیسے نظر آتے ہیں. فادر کرسمس کے بارے میں بچوں کا خیال ہے کہ وہ کرسمس کی رات ایک ایک گھر جا کر بچوں کے لیے تحفے پہنچاتے ہیں. اس کے لیے انہیں شہد کی مکھی جیسی توانائی کی ضرورت ہوگی. ایک اور انعام 6 سال کی ایک لڑکی نے جیتا ہے. اس نے اپنے ڈیزائن میں ایک فرشتے کو تاروں بھرے آسمان پر اڑتے ہوئے دکھایا ہے. اسی طرح 8 سال کی ایک لڑکی کا ڈیزائن بھی کامیاب قرار پایا. اس نے مشرق سے آنے والے 3 بادشاہوں کی تصویر بنائی ہے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری لائے تھے. چوتھا کامیاب ڈیزائن 14 سال کی ایک لڑکی نے بنایا ہے، جس میں گرجا گھر کی کھڑکی میں رنگین شیشوں کے ٹکڑے جما کر حضرت عیسیٰ کی تصویر بنائی گئی ہے. اور 5واں کامیاب ڈیزائن 16 سال کے ایک لڑکے نے تیار کیا ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کے والدین کو اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے بیت اللحم میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اس مقابلے میں پورے برطانیہ کے اسکولوں سے 74,000 ڈیزائن آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ عمر کے بچوں نے سب سے اچھے ڈیزائن بنائے تھے. اب ان کے بنائے ہوئے یہ اسٹیمپ جلد ہی ساری دنیا میں پھیل جائیں گے. اور ہم نے بھی تم لوگوں کے لیے ان 5 اسٹیمپس کے کچھ فرسٹ ڈے کور حاصل کر لیے ہیں، اور ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے والوں کی دلچسپی کا کچھ اور سامان ہم جمع کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہم شاہین کلب کے مقابلہ نمبر 10 میں تم لوگوں کو انعام کے طور پر دیں گے. لیکن ہمارا مقابلہ نمبر 10 کیا ہوگا، اس کی تفصیل ہم تمہیں اگلے ہفتے اسی وقت شاہین کلب میں بتائیں گے. ضرور سننا. اور اب ایجادات کی ایک دلچسپ کہانی. پچھلے ہفتے آبدی بھائی نے تمہیں بتایا تھا کہ ریل گاڑی کا انجن کیسے ایجاد ہوا. آج تم سنو کہ اس گاڑی کے بریک کس طرح ایجاد ہوئے. اس کا قصہ یہ ہے کہ ریل گاڑی تو ایجاد ہو گئی، مگر اس کا سفر اب بھی بہت خطرناک تھا، کیونکہ تیز رفتار گاڑی کو روکنا اس وقت تک بہت مشکل تھا. یہ سن 1877 کی بات ہے. ایک نوجوان امریکی انجینئر جارج ویسٹنگ ہاؤس کے ہاتھ ایک رسالہ لگا اور اس سے اسے ایک نئی راہ سوجھی. جارج ویسٹنگ ہاؤس خود بھی ایک ریل گاڑی کے حادثے میں زخمی ہو چکا تھا. اخباروں میں جگہ جگہ ٹرین کے حادثوں کی خبریں چھپ رہی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت گاڑیوں میں ایک بریک لگا ہوتا تھا جسے ہاتھ سے کھینچتے تھے اور بڑی محنت کر کے گاڑی کو روکتے تھے. ویسٹنگ ہاؤس نے اس رسالے میں ایک مضمون پڑھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ڈرل کو ہوا کے بھاری دباؤ سے چلایا جائے تو وہ پتھروں کو پھوڑ سکتی ہے. ویسٹنگ ہاؤس نے سوچا کہ اگر کمپریسڈ ایئر یعنی ہوا کے بہت دباؤ سے چٹانیں توڑی جا سکتی ہیں تو ریل گاڑی کیوں نہیں روکی جا سکتی. لہٰذا اس نوجوان انجینئر نے محنت شروع کر دی اور جلد ہی ایک ایسے بریک کا ماڈل تیار کر لیا جو ہوا کے زبردست دباؤ سے کام کرتا تھا. بڑی بڑی ریلوے کمپنیوں نے
اس کی ایجاد کو کھلونا سمجھ کر ٹال دیا، مگر ویسٹنگ ہاؤس بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ آخر اس نے ریلوے کے ایک افسر کو تیار کر لیا اور اسے ایک پرانے انجن پر تجربہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو انجن پہ بٹھایا اور جس وقت انجن 40 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ریل کی پٹری کے اوپر ایک گھوڑا گاڑی الٹی پڑی ہے اور گاڑی بان اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اس زمانے میں تیز ٹرین کو اچانک روکنا ناممکن تھا، مگر ویسٹنگ ہاؤس نے اپنے نئے بریک لگائے تو ہوا کے زبردست دباؤ نے بریکس پر بھی دباؤ ڈالا اور انجن گھوڑا گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بجائے وہیں رک گیا اور ویسٹنگ ہاؤس کے دوست خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بس ویسے ہی بریک آج تک استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ریل گاڑی کے بریک کی ایجاد کی کہانی۔ اب آخر میں تم ہمارے پتے لکھ لو۔ بنگلہ دیش میں ہمارا پتہ ہے شاہین کلب، BBC، پوسٹ بکس نمبر 90، ڈھاکہ۔ اگر تم ہندوستان میں ہو تو وہاں ہمارا پتہ ہے شاہین کلب، BBC، پوسٹ بکس نمبر 3035، نئی دہلی۔ اور اگر تم پاکستان میں ہو تو وہاں کا پتہ لکھ لو، شاہین کلب، BBC، پوسٹ بکس نمبر 5463، کراچی۔ اور اگر تم سیدھا لندن کے پتے پر ہمیں خط لکھنا چاہو تو ہمارا پتہ یہ ہے BBC اردو سروس، بش ہاؤس، لندن WC2۔ اور ہاں، اگر تم کشتی کے مقابلے میں آنا چاہو تو ہمارا پتہ ہے بس سدھو بھائی، بس رہنے دیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سننے والے اکھاڑے میں چت پڑے ہوں اور آپ تصویریں اتروا رہے ہوں۔ عابدی بھائی، آپ کہتے ہیں تو میں نے معاف کیا۔ شکریہ، بہت اچھا کیا۔ اچھا بھائی، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت ملیں گے۔ خدا حافظ۔